ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منہاج ویمن لیگ ناروے کے پلیٹ فارم سے یاد کربلا سیریز کی 10th نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی نشست کا عنوان ہے جنگ کا آغاز اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ ناظرین کرام، عمر بن سعد آگے بڑھا، اس نے تیر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا کہ لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد جنگ کا طبل بجا، دونوں طرف سے تیر چلنا شروع ہو گئے اور دونوں طرف کے سپاہی داد شجاعت دینے کے لیے باہر نکلنے لگے۔ پہلے انفرادی جنگ ہوئی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری دیکھیے کہ آپ کے تمام ساتھی جب تک زندہ رہے اہل بیت نبوت کے کسی بھی فرد کو میدان جنگ میں قدم رکھنے نہ دیا۔ جب سب شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کے افراد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اکبر، سیدنا قاسم بن حسن، اونو محمد، اولاد بنی عقیل
اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھائی باری باری میدان جنگ میں گئے اور جا کر جام شہادت نوش حاصل کیا۔ ناظرین کرام، اونو محمد جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بانجے اور سفیر کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے، وہ بہت کم عمر تھے۔ وہ دونوں تیار ہو کر سیدنا امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، ماموں جان، ہمیں بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا کہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھوں، تم لوگ جاؤ اپنی ماں کے پاس رہو۔ تب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بھائی جان، یہ میرا چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے یہ میرا نذرانہ قبول نہ کیا تو کل اپنی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ نانے کے دین کے لیے تم نے کیا پیش کیا تھا؟ بھائی جان، یہ چھوٹے ضرور ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی حیدر کرار مولا علی کا خون ہے۔ بھائی جان، میری چھوٹی سی قربانی قبول فرما لے۔ تب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ٹوٹے دل کے ساتھ اونو محمد کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ ناظرین کرام، دونوں شہزادے بڑی جرت اور شان کے ساتھ میدان جنگ میں گئے اور ایسی شجاعت و بہادری دکھائی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ جب دونوں نے جام شہادت نوش کر لیا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں کی لاشیں لے کر خیمے کے پاس آئے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، مولا، جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں، کس ماں کا اتنا حوصلہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو موت کے منہ میں بھیجے۔ ایک ماں وہ تھی جو مکہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے اپنے بابا کے ساتھ بھیجتی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو بنا سنوار کر اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں وہ کس لیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ماں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ جو کوئی اس میدان کربل میں گیا پھر واپس زندہ نہیں آیا۔ یہ وہ واحد کربلا کی ماں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بیٹوں کو موت کے منہ میں بھیجا، لیکن ایک لفظ بھی افسوس کا زبان پر نہیں آیا، بلکہ ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی رہی کہ باری تعالیٰ اگر یہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین اکرام، جب اہل بیت نبوت کے سب افراد ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خود میدان کربلا میں جانے کا ارادہ کیا۔ ناظرین اکرام، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے خیمے میں آئے، اپنے خاندان کی خواتین، بیٹیوں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے زینب، جب میں شہید ہو جاؤں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اور اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ حسین تیرے لیے قربان ہو جائے تو باری تعالیٰ ایک حسین کیا اگر لاکھوں حسین بھی ہوتے تو تیرے محبوب کے دین پر قربان کر دیتی۔ ناظرین اکرام، امام علی مقام نے فرمایا، زینب، میں میدان کربلا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے گرانے والے کتنے صبر کے مالک ہیں، سب کچھ قربان کر کے بھی زبان پر شکایت نہیں لائے۔ زینب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری قربانی بھی بے مثال ہو اور ہمارا صبر بھی بے مثال ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، زینب،
میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، ثابت قدم رہنا۔ میں دنیا والوں کو علی کی شجاعت دکھا کے جا رہا ہوں، تم دنیا والوں کو فاطمہ کی لاج دکھا کے جانا۔ اے زینب، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ناظرین اکرام، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار لے کر یزیدی فوج کے سامنے آ گئے۔ پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ علی کا شیر، خون بطول، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس طرف بھی رخ کرتے یزیدی جہنم واصل ہو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہادر اور جرأت والا کوئی نہیں دیکھا کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کی گود میں ان کے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا اور 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، لیکن آپ کی جرأت و بہادری، آپ کی شجاعت اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ تلواروں اور نیزوں کے وار سہ بھی رہے تھے اور اپنی تلوار سے یزیدی فوجیوں کو جہنم واصل بھی کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام انفرادی جنگ کرتے کرتے دن کا طویل حصہ گزار دیا۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر کوئی دوسرے پر ٹالتا رہا، ہر کوئی اپنے آپ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل سے بچاتا رہا۔ ناظرین اکرام، شمر لعین نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ سب مل کر حملہ کرو۔ جب سب مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر قتل کے لیے اکسانے والو، تم مجھے قتل کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ میرے قتل پر اللہ جتنا ناخوش ہوگا اتنا دنیا میں کسی بندے کے قتل کرنے پر ناخوش نہیں ہوگا۔ پھر شمر کے اکسانے پر یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں کے وار کیے گئے۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کے دائیں کندھے پر تلوار چلائی تو آپ ایک جانب کو گر گئے۔ پھر ایک اور نے آپ کے سینے میں نیزہ گاڑ دیا تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اور پھر بعض روایات کے مطابق کہ شمر ذی الجوشن نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ان یزیدیوں کوفیوں کا انتقام یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کے جسم عطر سے آپ کے کپڑے اتارے، آپ کی زرہ اتاری، آپ کی انگوٹھی اتاری اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ آپ کے جسم کو رون ڈالا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہاں پر بھی ان کا انتقام ٹھنڈا نہ ہوا تو اہل بیت پاک کے خیموں کو آگ لگا دی، جو بھی مال و اسباب تھا وہ لوٹ لیا، معصوم بچوں کے چہروں پر تھپڑ مارے اور امام پاک کی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں میں سونے کے بندے تھے، وہ بھی کسی ظالم نے کھینچ کر اتار لیے۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام ظالموں کا ظلم انتہا پر تھا اور دوسری طرف صابروں کا صبر بھی انتہا پر تھا۔ اور جب سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن آسمان سرخ ہو گیا، زمین و آسمان سے خون نکلنے لگا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے۔ وہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ بصرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس پتھر کو اٹھاتے اس میں سے خون نکلتا، پانی والے مٹکے خون سے بھرے تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رویا، جنات روئے،
درخت روئے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، لیکن ان بدبختوں کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ ناظرین اکرام، یزیدیوں کوفیوں نے اپنے مرنے والوں کو تو کفن دفن کر کے دفن کر دیا، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی تھی، کوئی ان کو کفن دینے والا نہیں تھا۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی فیملی کی عورتوں اور بیمار سیدنا زین العابدین کو قیدی بنا کر، زنجیریں پہنا کر، ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار کر کے لے جایا گیا، پھر قیدی بنا کر، باغی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، اہل بیت پاک پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ توڑا گیا ہو، اور تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت پاک نے ہر ظلم کو صبر سے برداشت کیا اور ہر موقع پر اللہ کی رضا کو مقدم جانا۔ ناظرین کرام، اگر واقعی ہم اہل بیت پاک اور سیدنا امام عالی مقام سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے فوٹ سٹیپ کو فالو کرنا پڑے گا، اس مقصد کو زندہ رکھنا پڑے گا جس مقصد کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل و عیال اور چھوٹے بچوں کی قربانی دی۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ جب دین کی باری آئے، جب امت مسلمہ کی عزت کی باری آئے، جب مصطفیٰ کے دین کی بقا کی بات آئے تو پھر اپنے بچوں، جان و مال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر دین کی عزت کے لیے جان قربان کرنی چاہیے تو اسوہ حسینی کو سامنے رکھتے ہوئے جان بھی دینے سے گریز نہیں کرنی چاہیے۔ اب محترمہ امبرین قریشی اور نفیسہ محبود صاحبہ کربلا کے میسج کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گی۔ اسٹے ٹیون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج ویمن لیگ کی طرف سے ہمارے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن یوم عاشور یعنی 10ویں محرم ہے، ایک بہت ہی غمگین اور رلا دینے والا دن ہے۔ این ubeskrivelig sorgfull dag i dag۔ آج کے دن ہم سب اکٹھے ہیں اس یاد کربلا میں جس سے ہماری سوچیں، ہمارے احساسات، فیلنگز اور دل اس غمگین واقعہ سے وابستہ ہیں۔ وہ واقعہ جو صدیوں پہلے شدید گرمی میں کربلا کے ریگستانی میدان میں پیش آیا۔ اس محرم کے پہلے عشرے میں منہاج ویمن لیگ نے آپ سب کے لیے ڈیلی نشست پریزنٹ کی ہے، پر کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے شہادت امام حسین کے واقعے سے کوئی سبق بھی حاصل کیا؟ Minhaj Women League har Minhaj Kvinneforum har presentert daglige episoder i første del av Muharram. Men har vi lært noe? Har vi forstått dybden og essensen i hendelsen? Minhaj Women League کی ایک کوشش ہے کہ جو ہم نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ایک علمی سمندر سے جو سیکھا اور تربیت حاصل کی، وہ ہماری چھوٹی سمجھ کے لیے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ سے، اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس
امید پر کہ ہمارے نارویجن اور اسکینڈینیوین مسلمان ذہنوں میں ایک سمجھ کی بنیاد اسٹیبلش ہو جائے. Minhaj Kvinneforum har valgt å belyse budskapet som vi har tilegnet oss gjennom Hazur, Sheikhul Islam, Dr. Muhammad Tahirul Qadri, en dråpe fra et hav bestående av hans enorme islamske kunnskap. Det vi har forstått og lært, ønsker jeg og Nafisa å dele videre i håp om at denne dråpen av kunnskapen danner grunnlag for forståelse hos både urdu og skandinavisktalende seere. Altså skal vi forsøke å nå kjernen og budskapet i Wakia Karbala. Vi velger derfor å løfte frem shahadet Imam Hussein ka Pegham, og videre trekke frem noen momenter knyttet til budskapet. Vårt mål er altså å forsterke vårt fokus på læring gjennom Wakia Karbala. Hvilken fikr, altså hvilken bekymring som bør vokse frem hos kommende generasjoner. Da spør jeg Nafisa konkret om følgende. واقعہ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ اس واقعہ نے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ja, واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ Hva er budskapet? واقعہ کربلا. اس واقعے میں نے عالم دین اور عالم انسانیت کو کیا دیا؟ واقعہ کربلا میں دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا, یعنی دو سوچوں کا ٹکراؤ tha. Det dreier seg om to tanker i kollisjon. Det var harde sammenstøt mellom to ulike syn og filosofier. وہ دو فلسفے کیا تھے؟ وہ دو سوچ کیا تھی؟ وہ دو فکر کیا تھی؟ ایک سوچ یہ تھی, اور وہ آج بھی یزیدیت کی صورت میں ایکسسٹ کرتی ہے. وہ سوچ یہ تھی, طاقت ہی حق ہے, یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پہ ہے, اسی کی پیروی کی جائے, اسی کا ساتھ دیا جائے, اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے, اس سے بنائی جائے, بگاڑی نہ جائے. یہ سوچ یزید کی تھی. طاقت ہی حق ہے, یعنی مakt er riktig og rettferdig. اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا, اور ان کی سوچ تھی طاقت ہی حق نہیں ہے, بلکہ حق ہی طاقت ہے. Men dere hører, så er det samme ord, men de stokkes om. حسین جس سوچ کا نام ہے وہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے, یعنی طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے, حق کا ساتھ دیا جائے. حق کا ساتھ دیتے اگر طاقت کچل بھی جائے, پھر بھی آپ زندہ اور تبندہ ہیں. Det vil si, rett er maktens vei, og det er en moralsk seier. Men Nafisa, hvordan vil du beskrive disse tankene? Ja, jeg vil si at tankene er to ideologier, og tanken om makt er rettens vei tilhører absolutt Yazid. Han favoriserte tanker som tvang, tortur, uærlighet, uanstendighet, grådighet, urettferdig. Dette fikk felles betegnelse som Yazidiyet. یزید نام تھا بربریت کا, اور حسین استعارہ تھے انسانیت کے. یزید خیانت تھا, حسین امانت تھے. یزید ظلم تھا, حسین عدل تھے. یزید جبر تھا, حسین صبر تھے. یہ صبر اور جبر میں جنگ تھی. یزید سراسر جفا تھا, حسین سراسر وفا تھے. یزید نام تھا مطلق العنانی کا, حسین نام تھا مساوات ایمانی کا. یزید نام تھا باطل کردار کا, حسین نام تھا حق کے کردار کا. اس لیے جبر کی طاقت, ظلم کی طاقت, خیانت کی طاقت, کرپشن کی طاقت, بربریت کی طاقت, دہشت گردی کی طاقت, ہوریزی کی طاقت, یہ یزیدیت بنی. Slike handlinger ble benyttet som våpen for å utøve makt mot undertrykkelse. Folk hadde ingen frihet til opprør, demonstrasjon eller andre måter å ytre sine meninger og tanker. Yazid var rett og slett brutal og dominerende person, med fri vilje for sine personlige behov og fristelser.
یزید سراسر کرپشن, بے حیائی og lortmar کا نام تھا. Og den andre tanken, den tilhørte Hussein. Verdier som anstendighet, tålmodighet, fred, rettferdighet, offer, troskap. Dette fikk felles betegnelse Husseiniyat. صبر کی جرت, عدل کا کردار, امن کی خوشبو, انسانیت کا زیور, یہ حسینیت بنی. Disse verdifulle verdiene med opphav i tidligere islamske styringsformer gjennom Hilafte Rashida, bestående av 4 khalifa. Hazrat Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu, Hazrat Umar Farooq raziyallahu anhu, Hazrat Usman Ghani raziyallahu anhu, Hazrat Ali Sher Khuda raziyallahu anhu, som hadde oppbevart og fulgt så nøye den terbiyet fra Hazur sallallahu alaihi wa sallam i årevis før Yazid fikk makten. Det handlet om tap og seier med utgangspunkt i disse tankene. Men Nafisa, var det egentlig krig? Det var jo ingen krig, og heller ingen forberedelse for krig. Dette var en Bur-Amen kafila med imam Hussein og dems slekt på vei til Kufa. صرف خاندان کے لوگ تھے, یہ جنگ کی تیاری تو نہیں تھی. Det endte opp med martyrer, اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا. 2 سوچوں کے ٹکراؤ نے یہ بات مسلمہ اور عالم دین کو سمجھائی. واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا. Selveste budskapet i واقعہ کربلا, پیغام جو واقعہ کربلا کا ہے, det کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا. حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے. جیت اور hár کا مطلب ہی بدل دیا Hussein نے. Det er veldig viktig å forstå her at Hussein offret seg selv og sin slekt for din og islam. Det å våge seg fram med tålmodighet, darte rahe uten å være forberedt på krig, må betraktes som modighet, dristighet og absolutt en seier. Hussein endret synet på tap og seier, fordi det var kamp mellom jabr og sabr, mellom tyranni og tortur på den ene siden, og tålmodighet, rettferdighet, fred på den andre siden. Budskapet her کہ طاقت کو støtte نہیں کیا جائے, men stå for det som er rett, fordi det leder mot moralsk seier. باجی, آپ یزید اور اس کی کرپشن کے بارے میں تھوڑا سے, اس کے نظام کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گی کہ کرپشن کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ایک گروپ بھی مل کر کرپشن کے ذریعے صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ اور مفاد چاہتے ہیں, دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے. مطلب سیلفش ہو جاتے ہیں ایسے لوگ, اور دوسروں کا حق چھین کر. Altså korrupsjon relatert til fordel kun for seg selv gjennom bestikkelser, bedrageri, ingen nestkjærlighet. کسی دوسروں کی تو فکر ہی نہیں ہوتی, بس اپنی ہی خواہشات پر زور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یزیدیت میں کرپشن کے 3 حصے ہیں. اور اس سے پہلے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ پہلا شخص تھا عالم اسلام میں جس نے کرپشن کا ایک بیج بویا. مطلب وہ کرپشن کا بانی تھا. Vi kjenner jo til at korrupsjon kan sies å berøre dagens samfunn mer eller mindre overalt i verden. Men Yazid den gang da blir fortsatt oppfattet som grunnlegger av korrupsjon i den islamske verden. Han var altså den aller første brutale og korrupte personen i islamsk historie. مطلب یزید کرپشن کا بانی بنا. Videre vil jeg trekke frem یزیدیت som bestående av 3 ulike former for korrupsjon. اس کرپشن کے 3 حصے ہیں اور ہم نے ان کو یوں ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں. سیاسی کرپشن تھا, مالی کرپشن تھا اور اخلاقی کرپشن تھا. مطلب politisk korrupsjon og økonomisk og sosial og moralsk korrupsjon.
پہلے تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں سیاسی کرپشن پر، کیونکہ یزید جو ہے اس کو نظام کی کوئی قدر نہیں تھی. یزید respekterte aldri tidligere styringsform. اس نے خلافت راشدہ کی قدروں کو تو بالکل پامال کیا تھا. جہاں حضرت فاروق اعظم کو بکری کی بھوک سے مرنے والے بچے کی فکر ہوتی تھی، اب کتنا فرق آ چکا تھا. جو نظام اور تربیت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی، یزید نے اس نظام کی کوئی قدر ہی نہیں کی. Altså det samfunnet som hadde eksistert tidligere, hvor ledere som Farouk Azam bekymret seg over døende geitekilling på grunn av sult, var samfunnet endret kun mot egenkjærlighet, selvsentrert, for egenlyst og egne behov. حسین ان قدروں کے وارث تھے، ان سوچوں کے محافظ تھے، اور ان سوچوں کو ری انفورس کرنا چاہتے تھے. Hussein رضی اللہ تعالی عنہ ville ivareta samme styringssett i henhold til tarbiyet og rettledning som profeten fred være med ham hadde overført til den aller første khalifa Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ, noe som ble bevart og tarbiyet gikk i arv. Dette ble igjen godt bevart av enda 3 ledere som du tidligere nevnte, Nafisa, altså før Yazid. Det vil si at Hazur Pak sallallahu alaihi wa sallam sin tarbiyet ble praktisert en viss tidsepoke før Yazid dukket opp. Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ville altså ivareta og forbedre og videreutvikle fremtiden for folket i den islamske verden. Men da Yazid overtok makten, endret han den politiske kulturen. उसने तो सियासी कल्चर को तो बिल्कुल चेंज कर दिया. जब यजीद को हुकूमत मिली तो सब कुछ टोटली डिफरेंट हो चुका था. किम बाजी, जब यजीद ने हुकूमत की, इतना चेंज लेके आया, अपनी पावर मिसयूज़ की, सारे निज़ाम को चेंज कर दिया. इस दौरान वाक़या करबला हुआ तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद अहले Medina ने एहतजाज किया. Det vil si de demonstrerte. Men dette ble slått ned. Yazid sendte sine styrker til Medina, og de lagde kaos, ufred og uroligheter. 3 dager i strekk ble Masjid al-Nabawi stengt for azan og namaz, og Yazid ga folket tillatelse til å herje fritt med ugjerninger, og til og med voldtekt ble tillatt. قتل اور غارت بھی ہوئی, اور مسجد نبوی 3 دن لگاتار بند رہی. اہل مکہ gjorde også opprør, og Kabat Allah ble satt i fyr og flamme, hvor deler av Gulaf brente opp. Og iسی دوران Yazid کی موت قریب آ گئی. Han ble omringet av døden, mens Kabat Allah ble angrepet på denne måten. Det sies at Yazid نے توبہ کر لی, پر سوچنے کی بات ہے کہ اسے کیسے توبہ ملے گی جب اس نے اتنا ظلم اور دہشت پھیلا رکھا تھا. اب چلتے ہیں تھوڑا مالی کرپشن کی طرف. یزید نے قومی خزانے کو لوٹا. قومی خزانہ اس کا ذاتی عیاشی کے نظر ہو گیا تھا. عیاش زندگی اس کی تھی. اپنی مستیوں پر اس نے خوب لٹایا. Han plyndret faktisk statens eller statskassa til fordel for seg selv for å dekke sine behov. پھر چلتے ہیں اخلاقی کرپشن کی طرف. یزید نے تو پوری بے حیائی کی اجازت دے دی تھی. Han tillot bے حیائی overalt, også inne på sitt slott. Ugjerninger ble kultur i samfunnet. اسلامی قدروں کو تو پامال کیا اور بدکاری کو رواج بنا دیا. Baji, frem til nå så har vi sett på ulike kategorier av korrupsjon, men hvordan skal man kunne bekjempe slike former for korrupsjon? Dersom man ser tegn til lignende korrupte samfunn, de tilhengere av Yazidiyet og støtter hans ideologi. Men Nafisa, du spør om hvem som har ansvar for å utrydde Yazidiyet i dagens samfunn. اگر آج کی سوسائٹی میں کرپشن کی یہ 3 قسمیں نظر آتی ہیں تو ہم اس کو یزیدیت کا نام دیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
ایک حدیث پاک کی طرف جو ہم سب کی تربیت کے لیے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 معیار کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے 3 لیولز ہیں۔ 3 معیار som sikter mot فکر حسین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معیار کے بارے میں ذکر کیا ہے اور de inndelt i 3 nivåer۔ پہلا جو ہے وہ ہے نظام کو قوت سے بدلیں، also reagere på جبر اور ظلم، اور یہ سب سے بیسٹ لیول ہے۔ سیکنڈ یہ ہے زبان سے، heve stemmen، they will see اپنے دور کی یزیدیت کو للکاریں۔ تیسرا یہ ہے دل سے نفرت کرو، کمزور ترین درجہ ہے، men fremdeles innenfor rammen av ایمان۔ مثال کے طور پہ مالی مفاد، چندوں اور ڈفرنٹ فنڈز کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر ان کا ساتھ نہ دیں۔ Ikke danne allianse med disse. For eksempel, hvis alle i bygda skulle få økonomiske goder for seg selv og familien, og man ikke klarer å stå imot slike fristelser for å overleve, er det viktig at de allikevel tar avstand fra slikt med hjertet. Folk som faller enda lavere, er de som støtter jezidiet. Og disse har ingen iman, og dermed faller de utenfor islam. Nafisa, hendelsen i Karbala gir oss sorg den dag i dag. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت اذیت تو پہنچی ہوگی۔ Ja, vi kan jo starte med hva er aziyet? Aziyet, taklif dena. Fornærmelse, pine eller plage. Man påfører ingen aziyet mot de man elsker. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذیت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ عذاب میں فرمایا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 2 الگ الگ آیات میں کیوں؟ ایک، جو لوگ مومن مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ اپنے سر کھلا گناہ لیتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ Det vil si blant de største dårlige gjerningene۔ اور دوسری آیات میں فرمایا، جو لوگ میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت ہر جگہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ فربانر både i دنیا اور آخرت۔ سوچنے کی بات ہے کہ اورے اذیت er samme، لیکن رب الکائنات نے مومن مسلمانوں کے لیے الگ آیت نازل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الگ آیت نازل کی۔ جس نے حضور کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا، کیونکہ ہر جگہ برابری نہیں چلتی۔ Så det vi skjønner her, ifølge Allah subhanahu wa ta'ala, selv om det er snakk om samme tema, aziyet, likevel er det forskjellige konsekvenser. Aziyet overfor Hazur Pak sallallahu alaihi wa alihi wa sallam blir den strengeste konsekvensen. Ifølge Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sammenlignes med vanlige mu'min muslimer, eller en kan gå rundt og tro at profeten er som oss. اللہ تعالیٰ کہ ہاں مومن کو اذیت دینا کچھ اور ہے اور حضور کو اذیت دینا کچھ اور ہے۔ مومن کو اذیت دی تو گناہ کبیرہ کیا، یعنی گنجائش ہے معافی کی، توبہ کی۔ رسول کو اذیت دی تو لعنت ہے دنیا اور آخرت پر، ذلت انگیز عذاب ہے، کفر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کی شہریوں کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے، ایک تو ہے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اللہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈال کے پگھلا دے گا جیسے آگ میں شیشہ پگھلتا ہے یا پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ کیا دنیا میں کسی بھی اور شہر کے بارے میں ایسے فرمایا؟ نہیں، لیکن شہر مدینہ کے لیے فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، انس بیان کرتے ہیں،
فرمایا میرے شہر مدینہ کے درختوں پر بھی چھری نہ چلائی جائے، ایسے کرنے والے کو اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ مدینہ والوں کو جو تنگ کرے گا قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض نہ کوئی نفل قبول ہوگا، اس کی ساری عبادت رد کر دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے۔ لیکن نفیسہ folk kan jo tenke کہ یہ جو اذیت حیات ظاہری کے لیے تھی، حیات ظاہری کے لیے تھی، تو وصال کے بعد کون سی اذیت رہ گئی؟ لوگوں کو گمان ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا ظاہر سی بات ہے سوال آتے یا ذہن میں ایسا کچھ آتے، ٹائم تو نہیں لگتا، لیکن اس کا جواب قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دو۔ فرمایا میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ Allah tillater ikke noen å gifte seg med de etterlatte konene til profeten sallallahu alaihi wa sallam. Som evig respekt for Hazur Pak sallallahu alaihi wa sallam, ingen kan gifte seg med de til tross for flere tiår etter at profeten forlot. اذیت حیات ظہری میں بھی تھی اور وصال کے بعد بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، احساس، اذیت، ادب، حیا اسی طرح ہے جیسے وصال سے پہلے تھا۔ حضور کا ادب ابدی ہے، وہ خود ابدی کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول ابد الاباد تک زندہ ہیں۔ حضور کہ گلشن کا کوئی ایک پھول بھی توڑ دے تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی۔ سورہ عذاب آیت نمبر 53 یاد رہے، من بعدہ ابدا، حضور کی اذیت پہنچے گی۔ اپنے شہر کا درخت کٹے تو اذیت پہنچتی ہے، اور حسین کا گلا کٹے تو عالم کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹے تو اذیت ہے، علی اصغر شہید ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹیں تو اذیت پہنچتی ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا جائے، حضرت سکینہ کو رلا دیا جائے صحرا کربلا میں تو مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ باجی اذیت سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو سوگ منانا، غم کرنا اور رونا کیا یہ جائز ہے؟ Nafisa, før i tiden så var det vanlig med gråt. Også اولیاء اور سب اللہ والے اور محبت والے لوگ رویا کرتے تھے غم حسین میں۔ یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے دلوں کی وادیاں بھی اور آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رونا دھونا نہیں چاہیے، اور سنیوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ رونا تو شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ لیکن باجی det er jo vanlig å gråte når man mister sine nære og kjære. ہم ہر سال برسی بناتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، det er jo vanlig. Ja, nettopp. Fordi gråt er jo forbundet med tristhet og sørgelig sinnsstemning. مطلب رونے کا تو غم، درد اور جدائی سے تعلق ہے۔ جس سے جس کو پیار ہوتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ Vi husker og minnes den vi er glad i, og jo mer vi er glad i noen, desto mer vil vi nevne de. En ting er når noen i vår familie forlater oss, Baji. Men hvordan skal vi forklare om det er lov å felle tårer for Ahle Beit og for shahadet imam Hussein for en vakia som skjedde for flere 100 år tilbake igjen, sadiyon pehle? اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ایک غم اور درد کا ذکر فرمایا سورہ مریم میں، اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب لوگوں کا غم اور درد کا ذکر کیوں کرتا ہے، اس واقعے کو جو کہ صدیوں پہلے ہوا۔ اللہ forteller om smertesorgen til Hazret Maryam, altså en smerte og derd, غم som skjedde for flere
hündre और tillbaka. तो रब अगर सदियों बाद अपने महबूब बंदों के दर्द व गम का जिक्र करता है तो हम क्यों ना गम हुसैन का इजहार करें, हम क्यों ना महबूब के लाडलों के दर्द व गम का जिक्र करें। अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम के वाक़या को कुरान पाक का हिस्सा बना दिया तो हमें तो इन आयात को पढ़ने का भी सवाब होगा। बाजी इससे ये तो क्लियर हो गया कि हम याद करबला और गम हुसैन में सोग मना सकते हैं, लेकिन क्या रोना भी जायज़ है? यहाँ मैं एक हदीस पाक ज़िक्र करना चाहूँगी. इन हदीस som berättas av जलील बिन अब्दुल अल बजाली, जो इस हदीस को रिवायत करते हैं. और इस हदीस में इस तरह से ज़िक्र है कि फ्रेद बारे में हम विल recitera सूरा अल तकासुर för sina sahaba, जिसमें खौफे कब्र का ज़िक्र है. और denne hadis berättar om att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som gråter vill gå i जन्नत, जो रोएगा वो जन्नत में जाएगा. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई: noen gråt mens andre ikke klarte. De som ikke fikk gråte sa de forsøkte hardt, men klarte ikke. Og profeten सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sa कि वो दोबारा तिलावत फरमाएंगे और कोशिश के बावजूद अगर वो ना रो पाए तो रोने वाली शक्ल ही बना लें और इस तरह से रोने वालों में शामिल हो जाए. भाजी det är ju en uppfordring och तरबिया. इससे तो वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत दी है रोने की. अगर हम रो नहीं सकते तो रोने वाली शक्ल ही बना लें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्कत और बुका की तालीम दी. अपने hjärta och det inre यानी कल्ब और बातिन से रिक्कत, नरमी और ईदमिकत पैदा करने की तरबियत और तालीम देते थे. तो नफीसा, फिर तो हम इस बात को जहन नशीन कर लें कि ये रोने की तरबियत हमारे लिए, हम सब के लिए सुन्नत हो गई है. तो बाजी क्या इसके अलावा कोई और हदीस भी है जिसमें ये सुन्नत ज़ाहिर होती हो? Finns det någon andra hadis där hvor denne sunnat praktiseres? जी हाँ, बिल्कुल. एक हदीस पाक में अब्दुल्ला बिन शबाब रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नमाज फ़जर में उमर फ़ारूक आज़म के पीछे नमाज पढ़ने आया. आप नमाज पढ़ रहे थे और मैं आखिरी सफ़ में था और सैयदना फ़ारूक आज़म सूरह यूसुफ की तलावत फरमा रहे थे. जब वो आयत नंबर 86 पर आए जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ के गम में ये अर्ज़ किया कि बारी ताला, मैं अपना गम और दुख का शिकवा सिर्फ तेरी बारगाह में पेश करता हूँ. मैं अपनी दास्ताने गम तुझे सुनाता हूँ. यहाँ फ़ारूक आज़म की चीख निकल गई और रोने और हिचकी की आवाज़ आखिरी सफ़ तक सुनी गई. बाजी यहाँ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फ़जर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के गम का सुनकर रोने लगे, बल्कि उनकी चीख निकल गई. तो हम क्यों ना गम हुसैन में रोएं या आंसू बहाएं? हज़रत फ़ारूक आज़म gråt våldsamt da han fick höra om sorgen till Hazrat Yaqub alaihissalam. Så hvorfor skal ikke vi gråte i gam Hussein? नाज़रीन, रोने का तो एहसासात और फीलिंग्स से तल्लुक़ है. जितनी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मजबूत होगी, उतना ही हमारा ईमान भी पुख्ता होगा. इन मोहब्बतों को जगाने के लिए ही मिनहाज वुमेन लीग ने आपके लिए याद करबला की नशिस्तें तैयार की. आज की नशिस्त में कुरान और हदीस की रोशनी में शहादत हुसैन के मैसेज का जिक्र किया है. दो सोचों का टकराव यानी यजीदियत और हुसैनियत, फिर उसके बाद करप्शन, दीन मियार का जिक्र हुआ, अजियत, रिस्पेक्ट फॉर मदीना शरीफ और गम में रोना. नाजरीन, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम सब मिलकर कुछ सीखें और अगर हमारी बातचीत और बयानी में किसी किस्म की भी कोई छोटी बड़ी
غلطی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ ان غلطیوں کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو کچھ بھی ہم سے اچھا اور صحیح بیان ہوا اس کا ہم عطا گہرائیوں سے شکریہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اب نفیسہ will du oppsummere det vi har lært i dag؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا طاقت نہیں بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے۔ یزیدیت var moralsk forfall، وہ جیت نہیں ہار تھی۔ اگر ہم dagens samfunn یزیدیت کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، کچھ کریں۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو دل سے نفرت کریں۔ Videre lærte vi مدینہ شریف کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم hadde mye kjærlighet for Medina Sharif og ba Allah om å tilføre dobbelt så mye barakat som Mekka اس گھر سے جو اللہ کا ہے۔ یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے عام انسان نہیں ہیں، اور وہ حیات میں ہیں، they will see وہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہم پہ لازم ہے تا قیامت تک۔ سورہ عذاب کی آیت نمبر 53 ذہن نشین کر لے، من بعدہ ابدا۔ Videre så lærte vi om کہ واقعہ کربلا میں ہم سوگوار ہو سکتے ہیں، آنکھیں بھیگ سکتی ہیں۔ غم حسین کی یاد اور محبت میں ہم آنسو بہا سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سوگ، غم اور آنسو کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھا۔ غم حسین غم مصطفیٰ ہے، یہ سنت خدا ہے۔ اب آپ کے سامنے منہاج القرآن ناروے کی فاضلہ باجی طاہرہ فردوس چھوٹی سی دعا پیش کریں گی۔ منہاج وومن لیگ کی طرف سے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربي زدني علما وعملا كثيرا۔ اللهم ربي زدني علما وعملا كثيرا۔ اے باری تعالیٰ، اے پاک پروردگار، شہدائے کربلا کے درجات میں اضافہ فرما۔ باری تعالیٰ، منہاج وومن لیگ ناروے نے محرم الحرام میں جو یاد کربلا سیریز پیش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ، جس نیک اور خاص مقصد کے لیے اس سیریز کو بنایا گیا ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب رحمان، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم شہدائے کربلا کے مقصد کو زندہ رکھ سکیں۔ اے باری تعالیٰ، شہدائے کربلا کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو بیمار ہیں باری تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ سے کاملہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ، تجھے کربلا کے ریزگاروں کا واسطہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد تطہیر کا واسطہ ہے باری تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحمان، ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا باری تعالیٰ۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے اپنا وقت، اپنی مال، اپنی جان قربان کر سکیں۔ اے باری تعالیٰ، تجھے شہدائے کربلا کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ،
تجھے شہادت امام حسین کا واسطہ، تجھے معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے باری تعالیٰ، تو ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں نیکی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما باری تعالیٰ۔ محرم الحرام تیری عطاؤں کا مہینہ ہے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جتنی جولیاں پھیلی ہیں باری تعالیٰ، سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم فرما رب رحمان۔ ہم سب جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں باری تعالیٰ، محرم الحرام کے مقدس مہینے کے صدقے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے باری تعالیٰ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے باری تعالیٰ۔ اے رب رحمان، منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما باری تعالیٰ۔ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی باندیاں بنا دے، ہمیں ان کے کردار اور فکر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بعمل بنا دے، با کردار بنا دے باری تعالیٰ۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما باری تعالیٰ۔ لبنان میں اس وقت جو کربلا کا منظر ہے، لبنان کے لوگوں کی مدد فرما، ان لاچار اور دکھی انسانیت کے لیے باری تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، کرونا وائرس سے محفوظ فرما، تمام حادثات سے بچا باری تعالیٰ۔ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ